اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا اسلام کے خلاف پیسہ خرچ کرنا اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ کافر اسلام کو دبانے کی خاطر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے بعد کفار مکہ نے یہ صلاح مشورہ کیا کہ ہم بدر کا بدلہ لینے کی خاطر جتنا بھی ہم سے پیسہ خرچ ہو سکا ہم وہ سارا کریں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو وہ سارے مکہ کو اس وقت لیڈ کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں یہ سارا کا سارا اپنے کاروبار کا پیسہ لگائے، اور تو مشورہ یہ ہوا کہ بدر کے اندر کیونکہ ہمارے کافی سارے سردار مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، جنگ کے اخراجات اٹھانے پڑیں گے، تو انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار سے جو پروفٹ ہمیں ملے گا وہ پیسہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ خرچ کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیوں کلمہ نہیں پڑا تھا تو یہ کاروبار کر کے آئے واپس، اور جتنا پیسہ انہوں نے مفت کمایا تھا تو جو اصل پیسہ تھا وہ کافروں کو واپس کر دیا گیا، اور باقی جتنا پیسہ تھا وہ رکھ کر صرف اور صرف جنگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے پاس رکھا انہوں نے۔ تو سارے کافر اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا منافع جو ہے وہ اس جنگ میں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک کافر کا پیسہ خرچ کرنا، پھر خرچ کرنے کے بعد اس کو ملے گا کیا، وہ سارا کچھ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ينفقون اموالهم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے کو روکا جا سکے۔ اب مسلمانوں کو روکنے کی بات آ رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کو روکنا چاہ رہے ہیں یہ مسلمان کا راستہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہ کافر اگر پیسہ خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے کو روک لیں گے تو فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان کا جو خرچ کرنا ہے نا، یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، فرمایا یہ ان کے لیے شرمندگی بن جائے گا، یہ ان کے لیے شرمندگی بن سکتا ہے، ان کے لیے کبھی خوش قسمتی نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ پیسہ خرچ کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کو روک لیں گے، فرمایا کہ شروع سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، فرمایا کبھی بھی کافر پیسہ خرچ کر کے طاقت کے زور پر، پیسے کے زور پر جتنا مرضی اس نے سب کو کیا، کبھی بھی اسلام کا راستہ نہیں روک سکا ہے، اور یہ چلتا آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ پیسہ اس وقت جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں صرف پاکستانی میڈیا کو 55 کروڑ ڈالر دیا گیا ہے، یہ ابھی کی بات ہے، پاکستانی میڈیا کو صرف 55 کروڑ ڈالر دیا گیا ہے، صرف اور صرف کس بات پر؟ یہ فلمیں، ڈرامے اور اینکروں کو دینے کے لیے، نیوز چینل وغیرہ پر ایسی خبریں چلانے کے لیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر جائے، پاکستانیوں کے اندر خاص کر جو ہے وہ ایک مایوسی کا رجحان پیدا کیا جا سکے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے پاکستان کی کبھی بھی اچھی خبر میڈیا نہیں چلاتا، کبھی بھی پاکستان کا اچھا چہرہ نہیں دکھاتا ہے۔ یہ میڈیا پہ جب بھی آپ جیسے آپ ٹی وی چلائیں گے، جیسے آپ جناب موبائل پہ اپنے نیوز چلائیں گے، فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی بیکار اور بدترین جو ہے وہ مطلب بات ملے گی، کبھی آپ کو پاکستان کے متعلق اچھی خبر نہیں ملے گی۔ جتنے بھی بڑے بڑے چینل ہیں، جیو نیوز ہے، جیو نیوز کے تو کئی سارے مطلب ہے کہ افراد ثابت ہے، یہ تو بلکہ یہ پیسہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ را جو ہے نا انڈیا کی جو ایجنسی ہے را، جیو نیوز کو بڑی بڑی فنڈنگ کر چکا ہے، اور اس کے ثبوت باقاعدہ سپریم کورٹ تک پیش ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے ایسے پروگرام کیے گئے جیو نیوز پر کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ قبر جو عذاب جو دیے جاتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے، رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے۔ یہ خبریں یہ پروگرام جیو نیوز نے کروائے ہیں۔ ایسے ایسے ڈرامے بنائے گئے جس ڈراموں کے اندر صرف اور صرف بت پرستی بھی دکھائی گئی، فحاشی دکھائی جا رہی ہے، اور یعنی دکھائی جا رہی ہے، سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان پاکستان کے اوپر خاص کر میڈیا پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، حکمرانوں پر پیسہ خرچ کیا گیا ہے، آپ کے جرنیلوں پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اداروں پر پیسہ خرچ کیا گیا ہے، صرف کس وجہ سے کہ کسی طریقے سے اس کو روک کے رکھے۔ پوری امت مسلمہ پر اسرائیل خاص کر کفر اور عیسائیت اور یہودیت پورا پیسہ خرچ کر چکی ہے اور کر رہی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یستاصل مدوا ولا یجمع الدلالہ،
تو میں نہ میری ساری امت کبھی گمراہ ہوگی، نہ ہی میری ساری امت پر کبھی دشمن غالب آ سکے گا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، میں لا یستاصل مدوبن، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ساری میری امت جو ہے وہ اس پر دشمن چڑھ جائے اور دشمن جو ہے وہ میری امت پر غالب آ جائے اور میری امت ساری کی ساری مغلوب ہو جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اگر میری امت کا کچھ حصہ دشمن کے آگے زیر ہو بھی گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے دوسرے حصے کو کھڑا کر دے گا، اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں کہ اگر تم پھر جاؤ گے رب دوسرے بندے کھڑا کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، میں کہ اگر تم دین سے پشت ڈال دو گے دین کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگ لے کے آئے گا جن سے رب پیار کرے گا، وہ رب سے پیار کریں گے۔ تو ایسا نہیں، یہ اس امت کا اعجاز ہے، نہ یہ امت پر کبھی مکمل امت پر عذاب آئے گا، نہ یہ مکمل امت کفر جو ہے وہ اس پر غالب آ سکے گا۔ ہاں کفر امت کے کچھ حصے پر غالب آ سکتا ہے لیکن مکمل امت پر غالب، دیکھیں نا ایٹمی پاور جو خاموش ہو کے بیٹھی ہے، رب نے یمنیوں کو کھڑا نہیں کر دیا۔ کمزور ترین ملک جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کے پاس کچھ جناب اس کے اپنے پاس کچھ اس کے اپنے پلے کوئی نہیں ہے، لیکن آج ساری امت مسلمہ عرب ہے یا عجم ہے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یمنیوں کو ہمت عطا فرمائی ہے، پورے کفر کے آگے یمن جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ آج وہی امریکہ ہے جو یمن کے ترلے کر رہا ہے کہ تیری مہربانی ہمارے جہاز نہ گرا، ہمارے شپوں کو ٹارگٹ نہ کر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھے، یہ اصول ہے کہ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے رب کسی اور سے لے لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر لوگ اسلام کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یار دیکھیں نا کافر ہو کے اسلام کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کرے اور مسلمان کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ اگر کافر اسلام کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے تو مسلمان اسلام کو آگے لانے کے لیے پیسہ خرچ کرتا نا، لیکن آج دیکھ لے عرب کا سارا پیسہ یا کاروں کے اندر خرچ ہو رہا ہے، یا کھانے پر خرچ ہو رہا ہے، یا کلب بنانے میں خرچ ہو رہا ہے۔ عرب کا ٹوٹلی پیسہ۔ قطر نے ابھی بائیکاٹ کیا ہے، سفارتی تعلقات توڑے ہیں اسرائیل سے، صرف کیونکہ اسرائیل نے صرف 7 بندے مار دیے، وہ بھی باہر کے۔ 32,000 مسلمان شہید ہوئے، عرب والوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، صرف 7 بندے اسرائیلیوں نے باہر کے بندے مارے ہیں، سارے عرب نے بائیکاٹ اب جا کے سفارتی تعلقات توڑے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمان کو درد نہیں آیا ہے، ہاں 4-5 بندے وہ جو کافر مرے ہیں ان کا درد پورے عرب کو آ گیا ہے۔ تو اب مسلمان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ عیاشیوں پر۔ آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، عرب کا سارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے۔ قطر نے ابھی وہ جو فٹ بال کا جو ورلڈ کپ کا جو کروایا تھا، فٹ بال کا ورلڈ کپ پورا قطر کے اندر، یہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ سارا پیسہ اگر پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے تو پوری دنیا کی غربت ختم ہو سکتی تھی، پوری دنیا کا پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ وہ سارا کا سارا پیسہ قطر نے فٹ بال پر لگا دیا ہے، لیکن کسی اور اچھے کام کے اندر نہیں لگایا۔ تو اگلی بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کفر جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، ثم تکون علیہم حسرۃ، فرمایا یہ پیسہ خرچ کرنا ان کا صرف ان کے لیے شرمندگی تو بن جائے گا، کبھی ان کو خوشخبری کبھی نہیں ہوگا کہ اسلام کا راستہ روک لے۔ پھر ہوگا کیا؟ اگلی بات میں ثم یغلبون، میں جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لے پھر بھی یہ مغلوب ہو کے رہیں گے، غالب پھر بھی اللہ کا دین ہی آئے گا۔ یہ خبر دی ہے قرآن کے اندر کہ جتنا مرضی کفر پیسہ خرچ کر لے غالب پھر بھی اسلام ہی آئے گا۔ دیکھیں نا جی، 1000 کا لشکر بدر کے اندر لے کے آئے تھے اور 12 لوگ تھے جو بدر کے سارے فوج کا جو ہے جنہوں نے خرچہ اٹھایا تھا، 12 بندے تھے، اور ہر روز 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ ایک طرف سے یہ ہے، ہتھیار بھی پورے تھے، لیکن اس کے بعد دوسری طرف سے کیا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے نا، صحابہ کرام کو راستے کے اندر آدھی کھجور آتی تھی، آدھی کھجور۔ ہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اودھ کی طرف جا رہے تھے ہم اتنا پیدل چلے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے تھے، پاؤں کے ناخن تک ختم ہو چکے تھے۔ ہمارے پیدل چلتے چلتے ہمارے پاؤں کے اندر جوتی نہیں تھی، ہم پتے باندھ کر چلا کرتے تھے، ہمارے پاؤں کا جو نیچے والا جو چمڑا تھا نا وہ سارا کا سارا چل چل کر ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر روب بھی عطا فرمایا۔ مسلمان جب غزوہ تبوک کے موقع پر پہنچے تو پھر آگے بادشاہ کو ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم یغلبون، فرمایا کافر جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لے، ٹھیک ہے، ہمیشہ خوشخبری سے کبھی نہیں ملے گی۔ خوشخبری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جب بھی عطا فرمائے گا مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، آج دیکھا سوشل میڈیا پر کتنے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، کتنے پیج بنے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف محض ان کا ایک ہی مقصد ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی پوسٹ کرنا۔ کبھی کوئی ویڈیو بھیج دیں گے، کبھی کوئی پوسٹ بھیج دیں گے، کبھی کچھ نہ کچھ بھیج دیں گے، اور مسلمانوں کے پیکج کہاں لگتے ہیں؟ ٹک ٹاک دیکھنے پر،
فیس بک دیکھنے پر، یوٹیوب پہ دیکھنے پر. یعنی کفر آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی جتنا پیسہ لگا سکتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کو جناب اللہ نیچے زیر کرنے کے لیے سارا پیسہ لگا رہا ہے. اور پیکج تو مسلمان بھی تو لگا رہا ہے نا، لیکن یہ پیسہ پیکج لگا کے صرف اور صرف وہ کیا اپنا چسکا لے رہا ہے، اور کفر پیسہ لگا کے اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفر جتنا مرضی پیسہ لگائے پھر بھی یہ غالب نہیں آ سکیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، فرمایا دنیا میں تو رب ان کے غلبہ نہیں دے گا. رہا مسئلہ کافر کا، الی جہنم یحشرون، فرمایا قیامت کے دن بھی ان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر رب جمع ضرور فرما دے گا. کافر کا مستقبل یہی ہے کہ دنیا کے اندر زور لگا لے تب بھی غالب نہیں آئے گا، اور آخرت میں اس کا مقصد مسئلہ کیا ہے؟ آخرت کے اندر بھی یہ ڈائریکٹ جہنم میں ڈالا جائے گا. یار مسلمان کے پاس ایک مقصد ہے نا، کتنا آسان ترین دین ہے آج ہمارے پاس کہ ایک بٹن دبانے سے ہم جو ہے وہ کتنا دین کا کام کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا پیکج لگا ہوا بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. آگے دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی تعریف دیکھے کیسے کی ہے. فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ پاکیزہ کو گندے سے الگ کر دے. رب مسلمان کو پاکیزہ کہہ رہا ہے اور کفر کو گندا کہہ رہا ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ سے گندے کو الگ کرنا چاہتا ہے. اور رب تو یہی چاہتا ہے کہ تم دین کا کام کرو، تم اسلام کے تابع ہو کے چلو، مسلمان بن کے چلو. رب تمہیں پاکیزہ کہہ رہا ہے، کفر کو پلید کہہ رہا ہے. جس کو رب پلید کہہ رہا ہے مسلمانوں سے جناب اپنا سارا کچھ سمجھتا ہے. دیکھیں یہ رب کا انداز ہے. رب کی نظر کے اندر کفر کیا ہے؟ پلید ہے، گندگی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ایمان والو یہ بات یاد رکھنا، مشرک پلید ہو سکتا ہے، مشرک کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ہاں مشرک پلید رب نے کہا ہے، فرمایا ہے ہی پلید یہ. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی اتنا بڑا بابا ہے، لیکن غیرت ایمانی کتنی ہے کہ مولا علی کے ساتھ اگر کوئی یہودی عیسائی ٹچ ہو جاتا آپ جا کے باقاعدہ وضو کیا کرتے، فرماتے پلید لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا. کوئی سوچ سکتا ہے یہ مولا علی کا ہاتھ تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، خبیثوں کا رب کرے گا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خبیثوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، رب سب کو اکٹھا کرے گا. فَيَجْعَلَهُ جہنم، سب کو اکٹھا کر کے جناب سیدھا جہنم کے اندر ڈال دے گا. یہ کفر کا مستقبل ہے جس کے پیچھے ہم پاگل ہوئے پھرتے ہیں نا، پوری دنیا جناب اللہ ان کے پیچھے چل رہی ہے. ہمارا قیامت کے دن ان کا مستقبل یہ ہوگا. کیا کرے گا رب؟ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے اوپر رکھے گا. فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، پھر اس کا ڈھیر بنائے گا. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، سیدھا اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو تیری خوش قسمتی ہے نا، کلمہ پڑھا نا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مسلمان کا تو ایک جناب اگر اس نے کھجور کا چھلکا بھی صدقہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی صلہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، چھلکا یار اس کو کتمیر کہا جاتا ہے، عربی کے اندر کتمیر کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا کھجور ہے نا، کھجور کے اندر ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے گٹھلی سے اوپر، اور کھجور کے نیچے گٹھلی سے اوپر ہوتا ہے ایک پردہ لگا ہوتا ہے. اگر تو نے وہ کتمیر کا وہ جو پردہ بھی اگر تو نے خرچ کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سنبھال کے رکھے گا. قیامت کے دن تو نے کلمہ پڑھا ہے تو رب تجھے اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا. یار پیکج کو چھوڑے، سوشل میڈیا کی میں آپ مثال لے لیتے ہیں نا، ایک 500 کا پیکج لگایا ہے، 200 کا پیکج لگایا ہے، 50 روپے کا پیکج اگر تیرے دین کے کام آ رہا ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے. رب نے تو کھجور کا چھلکا بھی ضائع تیرا نہیں کیا ہے. اور رہا مسئلہ یہ کفر کا، بڑے یہ بل گیٹس نا بڑے بڑے ادارے بنا دیتا ہے جی، فلائی ادارے بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی NGOs بنی ہوئی ہیں. یہ کارلوس سیلم بنا رہا ہے، یہ جناب مکیش امبانی بنا رہا ہے، یہ جتنے کفر کے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں. لیکن ہوگا کیا؟ میں قیامت کا دن آئے گا، ان کا حال کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. میں قیامت کے دن تو مکیش امبانی بھی کہے گا، بل گیٹس بھی کہے گا کہ پروردگار آج مجھے مٹی کر دے، یہی ٹھیک ہے، کم سے کم جہنم میں تو نہ ڈالنا. یہ ہماری آئیڈیل ہے، یہ ہمارا یہ ان کو دیکھ کر جن کے ہمارے منہ میں پانی آتا ہے ان کا مستقبل یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الخاسرون، جن کے پیچھے تم چل رہے ہو یہ سارے گھاٹے کھانے والے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گھاٹا کھانے والے ہیں. ہاں پھر بچہ کون ہے؟ فرمایا بچہ صرف اور صرف وہی ہے جو اسلام کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں پوری امت مسلمہ جن کے پیچھے چل رہی ہے رب ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے اولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹے والے لوگ ہیں. گھاٹے والے کیسے ہیں؟ نہ دنیا بچی نہ آخرت بچ سکی. اور آخرت کا حال یہ ہے کہ کم سے کم مسلمان ہے نا، دیکھ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا. یار مسلمان کا ایک مستقبل ہے تو صحیح نا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، لیکن جہنم میں اگر مسلمان گیا بھی صحیح پھر بھی اس کے 100% چانس یہی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. 100% یہی بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے.
آخر اس نے جنت میں جانا ہی جانا، چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ابو ذر جس میرے امت نے کلمہ پڑھا جنت میں ضرور جائے گا۔ آگے اس نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگر چور بھی ہو زانی بھی ہو، حضور نے فرمایا چور ہو زانی ہو پھر بھی جنت جائے گا۔ وہ پھر عرض کی یا رسول اللہ چور ہو زانی ہو، فرمایا پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ چور ہو زانی ہو ڈاکو ہو، فرمایا پھر بھی جنت میں جائے گا، تو جتنی مرضی مرتبہ کہتا جائے۔ مثلا کم سے کم مسلمان کے چانس تو موجود ہے نا، کلمہ پڑھ، یہ خوش قسمتی نہیں مسلمان کی کہ آج ٹھیک ہے کفر تمہارے اوپر غالب آ چکا ہے، مغلوب ہو چکے ہو، پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جناب کہ ہم بالکل ان کو تلوے چاٹنا شروع کر دیں۔ ہم جتنا مرضی جناب مغلوب ہو جائے اس کے باوجود بھی مذہب ہمارا ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں غلبہ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ہماری ناکامی ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے ہیں۔ اگر ہم اسلام کا ساتھ نہیں دیں گے، رب ایسے بندے کھڑے کرے گا جو اسلام کا ساتھ بھی دیں گے، اسلام انہیں عزت بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔